نوجوان مقرر روح اروان جناب سہیل عرفان عباسی. نحمدون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی صاحب MP PP 6، جناب عرفان الماس بھائی صاحب جنرل سیکرٹری تحصیل مری، جناب ندیم عباس صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی، جناب علی مراد صاحب سوشل ویلفیئر تنظیم کے جنرل سیکرٹری تحصیل مری، اور جناب میرے بھائی محترم پرویز عباس صاحب فوکل پرسن بیت المال و زکوٰۃ تحصیل مری، سعید بھائی صاحب پرانے ورکرز کے بھرپور نمائندگی کرنے والے، ہم سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے اور لگاتار لوگوں کو اس کا آج تک پیغام دینے والے اور ورکروں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہونے والے. اس کے علاوہ یونین کونسل سے ساجد صاحب، محسن صاحب، کامران صاحب، مظہر صاحب، آپ سب کو السلام علیکم. آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میں طارق عباس صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، اور جب میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا تو موٹر سائیکل کے اوپر سب سے بڑا جھنڈا اور اونچا لہراتا اگر PTI کا جھنڈا میں نے دیکھا تو وہ میں طارق عباس صاحب کے موٹر سائیکل کے اوپر لگا. آج ہر بندہ حکومت ہے تو جو نہیں بھی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن ایسے آدمی جب عمران خان لوگ مذاق سمجھتے تھے کہ وہ بھی وزیر اعظم بنے گا، وہ ٹانگا پارٹی کہہ کے لوگ پکارتے تھے، اس وقت ان لوگوں نے محنت کی. ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پچھلے دنوں کچھ ناراضگی کی وجہ سے یہ بائیکاٹ کر گئے ہوئے تھے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میں یہاں کے الیوٹ کے تمام ورکرز اور جناب ہمارے جنرل سیکرٹری عرفان الماس صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان اینی کیس انہیں جو بھی راضی کیا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے حاجی انار صاحب، ان کے بیٹے شہید ارشد انار صاحب، میں فوتگی پہ شاید ساتھ ان کا گھر ہے وہاں پر آیا. وہ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ایک بہت پرانے اور زبردست قسم کے ورکر تھے. وہ اس دنیا سے جلدی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج ان کے لیے بھی آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں. میں موٹیویشنل سپیچ میڈم ثنا بٹ صاحبہ کی واقعی آپ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس محنت اور ہمت سے آپ خود بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ معذوری آپ کو دی، لیکن جو سٹیمنا اور جو موٹیویشنل ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا، واقعی یہ ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم آسمہ جو اس کو دیکھ رہی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کے اس پروگرام میں اپنے بھائی پرویز عباس صاحب کا جس قدر ان کا خیر مقدم کیا جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمارے MPA MNA آزاد جو ہیں یہ بالکل ہمارے ورکروں کی طرح تھے. ہم اکٹھے کام کرتے تھے اور اس پارٹی نے ثابت کیا کہ یہاں پر اوپر سے آ کے کوئی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پارٹی میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے MPA لطاسب ستی صاحب ہیں، اور پھر ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی پہلے محنت کرنے والے MNA کی سیٹ پہ ہمارے صداقت علی عباس صاحب ہیں. تو یہ ورکروں کو ٹکٹ دیے اس پارٹی نے، اور یہ ورکر ہی جو ہے اس پارٹی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو جیسے ہی یہ کرسی اقتدار پہ آئے، انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کو بٹھایا اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایک ایک بندہ لگا دیا کہ آپ نے پل کا کردار ادا کرنا ہے عام عوام میں، ادارے میں، اور
جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں، اور جو ویک پوائنٹس ہیں وہ آپ نے دور کرنے ہیں، اور جو بھی وہاں پر کمیاں ہیں گورنمنٹ لیول پہ وہ آپ نے ہمیں بتانی ہے، تو ہم ایک جا کے پنجاب اسمبلی میں اس کو انشاءاللہ اٹھائیں گے اور ایک قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور پوری کریں گے۔ مقامی ساتھی اگر بارہ کوئی مہمان اچھنے ایک دم کرسی خالی کرتا ہے، باہر میں مہمان ہی فوراً پہ آ دو، ایک دم کرسی خالی کر چھوڑنی بھی۔ میں شفاقت علی عباس صاحب ہمارے سینئر رہنما تحصیل کے یونین کونسل تریٹ سے تعلق ہے، ان کو جناب ساجد عباسی صاحب سابق ناظم اور یونین کونسل نمبل سے ان کا تعلق، اور ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل کے ان کو، اور راجہ تصدق صاحب صدر یونین کونسل تریٹ کو پنڈال میں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ تو ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے بٹھایا، مجھے ہیلتھ کا کام دیا گیا، اور میں جس عرصے میں ہیلتھ میں رہا اس میں ہم نے جو بند ڈسپنسریاں تھے ان کو اوپن کروایا، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو موبلائز کر کے لوگوں کی طرف سے بلڈنگ اور فرنیچر لے کے، تو ہم نے وہی ڈاکٹر جو صرف ایک بی ایچ یو میں بیٹھ کے کوئی 5 مریض ڈیلی کے دیکھتا تھا، اس کو ہم نے آلٹرنیٹ ڈیز بٹھا کے تو اپنی مدد آپ کے تحت کوئی 11 ڈسپنسریاں کھلی، جس میں ایک ڈسپنسری میں 80 پیشنٹ پر ڈے بھی ایک ہفتہ چلتا رہا۔ اور اسی طریقہ کار سے تعلیم کے اندر راجہ خرم زمان صاحب کو دیا گیا، پبلک ہیلتھ جو ہے ہمارے بھائی ندیم عباس صاحب کو دی گئی، بیت المال اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے بھائی پرویز صاحب کو دی گئی، ہماری ختم ہو گئی، ان کی چل رہی۔ ٹیکنیکل معاملات ہیں، یہ جو ابھی انہوں نے بیان کیا ہے یہ کسی ایک تقریر میں بیان نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ اور بیت المال اسپتالوں میں کیا کر رہا ہے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں کیا کر رہا ہے، اور شادی بیاہ کے معاملات میں کیا کر رہا ہے۔ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جن کی اویئرنیس عام پبلک میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ یا اسپتالوں میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، یا پھر ان کی بچیوں کا جہیز کا سامان نہیں بن پڑ رہا ہوتا، ان کی شادی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جس طریقہ کار سے میرے بھائی پرویز عباس صاحب نے پروگرام کر کے نمائندوں کو جا کے وہ چیزیں پن پوائنٹ کر کے اور پھر اداروں کے لوگوں کو وہاں پر لے جا کے جو سارا معاملہ کیا، یہ واقعی ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی۔ آخر میں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، 22 سال کی لگاتار جدوجہد کے بعد وہ اس کرسی اقتدار کے اوپر پہنچے ہیں۔ جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ پاکستان اس لیول تک خراب ہے اور اس کو ہم اس طرح ٹھیک کر لیں گے، جب ہم اندر آئے اس سے کوئی 10 گنا زیادہ بری حالت تھی، کہ 3 مہینے کے بعد ہم نے اس ملک کی جو پچھلی حکومتیں قرضے لے چکی تھی اس کی قسط ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہم نے کہا نہیں لیں گے ہم قرضہ، کیونکہ ہم نے الیکشن کمپینوں میں اور 22 سال وعدے کرتے رہے، تو اگلوں نے کہا کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا، قرضہ لیں گے تو وہ قسط دیں گے۔ ادارے جو اپنے تھے، چاہے وہ پی آئی اے دیکھ لیتے، چاہے وہ ریلوے دیکھ لیتے، چاہے وہ سٹیل مل دیکھ لیتے، یا جس کو بھی اٹھائیں، وہ پہاڑی میں کہتے ہیں جڑا کپا ہوئے لال، جس کو اٹھائیں وہ اپنی کہانی اور منظر پیش کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کورونا جیسے بڑی بیماری بھی آئی، پوری دنیا کا سٹانس ایک طرف تھا، عمران خان کا سٹانس ایک طرف تھا۔ احساس کی بات کی ہمارے بھائی پرویز صاحب نے کہ اس پروگرام کا نام ہی احساس رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اقتدار میں آئے، ثانیہ نشتر صاحبہ کو اس کا ہیڈ لگایا اور ایک احساس کے نام سے ایک ادارہ بنایا کہ جس کے تحت غریب لوگوں کی مدد کس طریقہ کار سے ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے، لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مغربی دنیا کے چونچلے ہیں کہ غریب آدمی کو 7,20,000 روپیہ سالانہ مفت گورنمنٹ کی طرف سے دے دینا اور دوسری طرف سے گھٹنوں سے اوپر قرضوں میں ڈوبے رہنا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ اس کی لگائی ہوئی سپاہی جو ثانیہ نشتر ہے اس نے کر کے دکھایا۔ اس نے ڈیٹا اٹھایا
اس نے بجٹ کو دیکھا اور پھر اس نے پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا میں، پھر پنجاب میں اس کو شروع کیا، اور پھر آج کی اس ڈیٹ میں پورے خیبر پختونخوا کے اندر جس بھی غریب خاندان کا اگر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کا ہیڈ کا وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کہلاتا ہے. وہ ہسپتال میں جاتا ہے تو وہ اس کے تھرو 7,20,000 روپے کا اپنا علاج کروا سکتا ہے. اسی طریقے کار سے پنجاب میں بھی یہ نیا سروے ہو رہا ہے، اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کے شرکت کریں. یہ کوئی پٹواریوں کی حکومت نہیں ہے، نہ یہ سو کال جیالوں کی کوئی حکومت ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت ہے جن کے اوپر عمران خان جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو دونوں کاموں سے مبرہ ہے. نہ وہ دولت کا بھوکا ہے نہ وہ شہرت کا بھوکا ہے، کیونکہ اس نے بہت نوجوانی میں یہ کام دیکھ لیے. اور جو ان دو چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا وہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہی لیڈر ہوتا ہے. چاہے وہ قائد اعظم ہو تو دونوں چیزوں سے مبرہ تھا، وہ عمران خان ہے تو وہ دونوں چیزوں سے مبرہ ہے. وہ غریب کا سوچتا ہے، اس نے آ کے یہ بنایا تو ہیلتھ کارڈ دیے جو اس دسمبر تک نیا ڈیٹا کے مطابق انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کر کے اس وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب کا کہ دسمبر 2021 سے پہلے خیبر پختونخوا کی طرح پنجاب کے بھی ہر غریب خاندان کا جو ہے وہ شناختی کارڈ انشاءاللہ تعالی ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اس کی 7,20,000 روپے کی انشورنس ہوگی. تو احساس کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ ایک غریب دیہڑی دار، کرونا میں انہوں نے کہا پوری دنیا کے سارے ڈاکٹرز بیٹھے، سائنسدان بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل بیٹھے، انہوں نے کہا دنیا بند کرنی پڑے گی. کب تک بند کرنی پڑے گی؟ کم سے کم 6 مہینے بند کرنی پڑے گی. آپ سب نے سنا کہ نہیں سنا؟ سب نے سنا نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اکیلے ایک اللہ توکل بندے نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، جو پاکستان ایک غریب ملک کا سربراہ ہے لیکن ایمان کی قوت اس کے دل کے اندر ہے، وہ اللہ کو کامل ذات مانتا ہے، اکیلا مانتا ہے، خالق اور مالک مانتا ہے، اور رزق کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نے کہا پوری دنیا بند کر لو، میں پاکستان بند نہیں کر سکتا ہوں. کسی نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میری اس ملک کا ریڑی بان مزدور کدھر جائے گا؟ دیہڑی دار، وہ دیہڑی نہیں لگائے گا تو اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ تو مجھ سے قیامت والے دن کیا پوچھا جائے گا کہ تم حکمران تھے، اگر کرونا سے مر گیا تو اللہ کہے گا میں نے بیماری بھیجی، لیکن کوئی بچہ بھوکا مر گیا، کہ اگر کوئی بچہ بھوکا مر گیا دودھ یا روٹی کو بلبلاتے ہوئے تو اس کی پوچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے گا، کیونکہ حکمران اس ملک کا میں ہوں. تو اس نے اللہ توکل یہ بات کی، اور پھر دنیا نے 4 مہینے بعد کہا کہ اس بیماری سے ملکوں کو بند کرنا کسی صورت بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اس سے معیشت نیچے چلی جائے گی اور سب بے روزگار ہو جائے. تو پھر اس کو ایوارڈ دینے کے لیے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پھرتے رہے کہ آپ نے کس ویژن پہ کہا. اس نے کہا میں نے اللہ توکل بات کی اور غریب کو دیکھ کے بات کی. تو غریب کے لیے جب آپ نے دیکھا کہ شیلٹر ہاؤسز بنے آغوش کے نام سے، کہ ایک مزدور ریڑی بان جو ہے وہ دیہڑی لگا کے جب رات کو فٹ پاتھ پہ جا کے سوتا ہے تو اس کو بستر، اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے اسلامی ریاست میں؟ وہ حکومت اس وقت کے حکمران کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے شیلٹر ہاؤسز بنائے. پھر اس کے اندر جو آ گیا اس کو مفت کھانا 3 ٹائم کا الاؤ کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دوران 12,000 روپیہ فی خاندان ملا. اس میں کوئی یہ تمیز نہیں تھی کہ یہ تحریک انصاف کہہ تو دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں تھا کہ پٹواریوں کی ڈیوٹی لگا دی اور جاؤ محلوں میں اور اپنے جناب پک اینڈ چوز کر لو. آپ نے دیکھا وہ سب کو ملے، برابری کی سطح پہ ملے. کوئی پٹواری نہیں آیا، اوپر سے ایک اپلیکیشن آئی، آپ وہاں پر بھیجتے تھے، میسج کرتے تھے، جواب آتا تھا کہ وہاں سے جا کے لے لیں، آپ نے لے لیا. اسی طریقے کار سے ہیلتھ کارڈ آیا، آپ 8500 پہ بیچتے ہیں شناختی کارڈ، اہل ہیں تو چپ کر کے لے لیتے ہیں. اسی طریقے کار سے احساس کارڈ آئے، اس کا ایک ATM کارڈ ملتا ہے. 1500 کارڈ پہلے مرحلے میں صرف تحصیل مری کے لیے، تقریباً 100 کارڈ فی خاتون ایک یونین کونسل کے لیے. تو 2000 روپے مہینے کے حساب سے 1500 تو 30 لاکھ روپیہ صرف مری کے لیے.
₹3,60,00,000 سالانہ مری کے لیے. تو یہ ایک احساس کی بات ہے, یہ ویژن دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا حکمران ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور کن لوگوں کو اٹھانا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی احساس کے کوئی 18 کے قریب پروگرام ہے, کوئی 3 ایک جو ہیں ابھی گراؤنڈ پہ آئے. تو یہ اس کے آگے روزگار کارڈ, وطن کارڈ, یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے غریبوں کا سروے, کہ اس سے کیٹیگریز بنیں گی کہ کون لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, کون درمیان میں ہیں اور کون اوپر ہیں. اس کے اوپر پھر اوپر والوں کو ٹیکس لگے گا. گڑیاں کچھ اگر ٹریک کر رکھی ہوئی یہاں تو ٹیکس بچائے نہیں گلا دسی ہوئی ایک ہی ہے, تو اس کا مطلب وہ پاکستان نہ ٹیکس کھانا نا, اس کو وہ وسائل رکھنا, اس کی 2 اور دینیا چاہیے نا گڑیاں, اسے ٹیکس دینا چاہیے نا. تو وہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہونا وہ ٹیکس انہوں اوپر لگ سی تو خرچ احساس پروگرام نے تھرو غریبہ نے اوپر ہو سی. تو میڈم نے ایک بات کی کہ بھائی مچھلی پرچیز کر کے دینے سے بہتر ہے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ کار سکھاؤ. تو ہم نے جو کہاوت سنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ اگلا جو دور آ رہا ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیشن کا دور آ رہا ہے. ان پڑھ بندے کی ابھی تک جو چل گیا اگلے دور میں اس طرح نہیں ہے, اسی طریقے کار سے بہت پیچھے رہ جائے گا. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تو پھر اس کو ہنر سکھا دو, کیونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ہنرمند آدمی صبح اگر پتھر کے اوپر بھی جا کے بیٹھ جائے نا تو روزی اس کو ڈھونڈنے کے لیے خود اس تک پہنچ جائے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ ویکیشنل اسکول کھلا, اس کو دوبارہ کھولا, پرنسپل صاحبہ آپ کا, پرویز صاحب آپ کا, رتاسب صاحب, صداقت صاحب ہمارے نمائندوں نے اس میں کاوش کی, ان کا, آپ کے اداروں کے سربراہان نے جو پن پوائنٹ چیزیں کی اس کو بھی انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. مزید ہمارے نمائندے بالکل جو ہے وہ پوری طریقہ کار سے لوگوں کے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر وقت اسی عمل میں رہتے ہیں. جو آپ نے مری کی بات کی وہ وہاں پر ایک بلڈنگ میں نے پہلے پرویز صاحب کو بتائی تھی کہ ایک فوڈ والوں کی بلڈنگ ہے جو مری چوکی ہے اس کے پیچھے ایک رکھی ہوئی ہے ٹریفک پولیس والوں نے, ایک میرے خیال سے خالی ہے. تو وہ میں اپنے نمائندوں سے کہوں گا کہ وہ اے سی صاحب سے بات کر کے اس کو چیک کریں. اس کے علاوہ اسی کے پیچھے ایک ڈسپینسری کی بلڈنگ ہے جو ٹی ایم اے کا کوئی ملازم وہاں پر رہتے ہیں, وہ ان سے خالی کرا کے وہ بھی ان کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ لال احمر کی ایک بلڈنگ ہے کلڈنا روڈ کے اوپر جہاں پر ہم نے کورونا سینٹر بنائے رکھا اس وقت, وہ بھی ایک بلڈنگ ہے, وہ بھی ان کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ اور کہ سر کوئی بھی پالیسی بنائیں تو مری کو 3 حصوں میں ہم اگر ڈیوائڈ کر کے کریں تو چیزیں ٹھیک ہوں. لیٹ سے ایک جیسے سنی بینک میں ہے تو اس میں آپ کی روات, دریا گلی, گوڑا گلی, مری سٹی, نمبل, تریٹ, مسیاڑی, ایون انگوری, وہ 8 یونین کونسلز ادھر جو ہیں وہ کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی سینٹرل ایریا میں وہ کور ہو جاتی ہے. اس طرف جو ہے وہ دیول, لور دیول, آپ کا پھگواڑی, سیر بگلا اور پوٹھا, ایک اور بیلٹ ہے جو ہمارا گیل بنچ ہریانہ, تو وہ بھی بڑی پسماندگی کے حوالے سے معاملات ہیں. ابھی آپ نے بہت مہربانی کی, وہاں پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ میں سڑکیں معاملات کر رہے ہیں. ایک تو اس کا سر بی ایچ یو تھا, اس بی ایچ یو کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آر ایچ سی میں کنورٹ کر دیا جائے, کیونکہ ایک اسپتال مری میں ہے, ادھر آر ایچ سی پھگواڑی بنا ہوا ہے, تو ادھر اگر وہ آر ایچ سی ہو جائے تو وہاں فلوٹنگ آبادی بھی اس سیاؤں کی ہوتی ہے, 50,000 30,000 لوگ وہاں پر رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ضروری ہے, اور دوسرا اس طرح کا ایک ویکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس طرف بھی ہو, تو اس میں نہ صرف وہ 3 یونین کونسل ہیں بلکہ انگوری بھی اس سائڈ سے لگتی ہے اور اگلی کوٹلی کی بھی جو 3 یونین کونسل آپ کے حلقے کی وہاں پر لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے. شکریہ.